إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 24 یعنی 24. نماز کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ سب ایک کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو واجبات میں سے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سنت اور مستحبات میں سے ہیں. تو ارکان کتنے ہیں؟ 14. کیا کیا ہے اس کا بیان ہو چکا. واجبات ٹوٹل کتنے ہیں نماز کے اندر؟ 8. اس کا بھی بیان ہو چکا. اب ارکان اور واجبات کے علاوہ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ سنت ہے. اب سنت کہیں یا مستحب کہیں ایک ہی بات ہے. تو ارکان اور واجبات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سنت اور مستحب ہے، یعنی سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، کمپلسری ضروری نہیں ہے. تو یہ سنت مستحب کتنے ہیں؟ تو اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ وہ کام جو قولی ہیں اور دوسرے وہ کام جو فعلی ہیں. تو قولی یعنی جس کو ہم ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز کے اندر. تو جو ہم کہتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو قولی کہتے ہیں. قول مطلب کہنا، کہنے کو عربی میں قول کہتے ہیں. اور فعلی مطلب کام، فعلی کو کام کہتے ہیں. تو نماز کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو قولی ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ فعلی ہے، کام ہے. تو گویا سنت یہ 2 طرح کی ہے، ایک قولی اور فعلی. تو قولی سنتوں کی اگر تعداد دیکھیں کہ نماز کے اندر قولی سنتیں کتنی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 11. 10 اور 1 11. نماز کے اندر قولی سنتیں 11 ہیں، اور وہ اس طرح سے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا. تو اس کو دعائے ثنا بھی کہتے ہیں، اور دعائے استفتاح یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، چاہے وہ فرض نماز میں پڑھے یا نفل میں پڑھے. نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہنا، کیونکہ دعا ثنا پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نمبر 3 یہ بسم اللہ پڑھنا. تو بسم اللہ پڑھنا سنت میں سے ہے. سب کا کام دیکھیں قول سے، کہنے سے، پڑھنے سے، منہ سے ادا کرنے سے. تو نمبر 3 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 4 سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. نمبر 5 سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنا یا کسی سورت کی کچھ آیتیں پڑھنا. تو سورہ فاتحہ پڑھنا تو نماز کے ارکان میں سے رکن ہے، ضروری، کمپلسری. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد ہم دوسری سورت پڑھتے ہیں شروع کی 2 رکعات میں، تو یہ سنت ہے. نمبر 6 زور سے قرات کرنا جہری نمازوں میں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. تو ان 3 نمازوں میں قرات زور سے ہوتی ہے، اور 2 نمازوں میں قرات آہستہ سے ہوتی ہے، جیسے ظہر اور عصر. تو جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تلاوت زور سے ہو اس کو جہری کہتے ہیں. وہ ہے فجر، مغرب اور عشاء. تو قرات کو زور سے پڑھا جائے جہری نماز میں، سری میں تو زور سے پڑھ ہی نہیں سکتے. جہری نماز میں قرات زور سے کرنا یہ سنت میں سے. اور نمبر 7 سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لیا، اس کا کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دعا مشہور ہے، ہم سب پڑھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے بعد اور بھی کچھ دعائیں پڑھتے تھے. کئی دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو سمیع اللہ لمن حمدہ تو کہنا ہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا، یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد جو اور بھی جو دعائیں ہیں دوسری،
تو وہ سنت مستحبات میں سے. مثلا ایک یہ دعا ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اس سے آخری دعا تک لمبی دعا ہے. تو یہ دعا، اس کے علاوہ اور بھی کئی دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، یہ پڑھنے کے بعد بھی اور بھی کئی دعا پڑھتے تھے. تو ربنا لک الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ دوسری دعائیں پڑھنا مستحب سنت میں سے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے. ایک تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد، یہ پوری دعا پڑھنا. اس کے بعد اور بھی کئی دعائیں رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ صحیح سے ہم رکوع سے اٹھتے نہیں ہیں. اتنی جلدی ہوتی ہے سجدے میں جانے کی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. استغفر اللہ، افسوس کی بات ہے. تو ہم کتنے سنت سے دور ہیں. سنت تو سب کے لیے برابر ہے، مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، نبی تو ہمارے لیے سیم ہے، الگ الگ تو ہے نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں انسان سنت سے جڑے، مسلک سے، فرقہ سے، لوگوں سے جڑ کر کے یہ دیکھ کر کے اگر کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. سنت کو دیکھیے کیا ہے. نمبر 8، 8ویں سنت، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم. یہ تو ایک مرتبہ پڑھنا ایک دم ضروری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا. اس کے آگے اور پڑھنا، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے. مثلا 2، 3، 5، 7، 9، 10، جتنا زیادہ پڑھے اتنا اچھا ہے. تو ایک مرتبہ پڑھنا یہ تو واجبات میں سے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت ہے. لہذا کم سے کم تو انسان کو 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. بہتر ہے کہ اس سے زیادہ ہم پڑھیں. مثلا 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نمبر 9، سجدے کے اندر، یعنی 9ویں سنت، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، اس کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا. تو سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے، واجبات میں سے ہے جیسا کہ اس کا بیان ہو چکا. لیکن ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھا جائے یہ سنت میں سے ہے. تو کوئی 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 10 پڑھے، اچھی بات ہے. اتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے. نمبر 10، 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں رب اغفر لی. ایک مرتبہ تو ضروری ہے لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتے اور اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں ہیں جو صحیح ثابت ہے اور اس کا بھی بیان پچھلے درس میں گزر چکا ہے. تو ایک مرتبہ سے زیادہ دعا پڑھنا 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے، یہ بھی سنت میں سے. نمبر 11 اور آخری وہ یہ ہے کہ اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی سنت میں سے ہے. اتحیات تو پڑھنا ہے، درود شریف بھی ضروری پڑھنا، اس کے بعد جو دعائیں ہیں مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا یہ پڑھتے ہیں. اور بھی کئی دعائیں پڑھتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ سنت مستحبات میں سے ہے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے. تو ان دعاؤں کا پڑھنا سنت اور مستحب ہے. تو اب دیکھیے ٹوٹل کتنے 11 قولی سنت ہے، نماز کی قولی سنت ہے. نمبر 1 دعائے ثنا، نمبر 2 اعوذ باللہ پڑھنا، نمبر 3 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 4 سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، نمبر 5 سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا کچھ آیتیں پڑھنا، نمبر 6 جہری نماز میں قرات کو زور سے پڑھنا، نمبر 7 ربنا لک الحمد حمدا کثیرا یہ کہنے کے بعد جو اور بھی دوسری دعائیں اس کا پڑھنا، نمبر 8 رکوع میں سبحان ربی العظیم یا اور بھی دوسری کئی دعائیں ہیں صحیح ثابت ہے، ان دعاؤں کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا. ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے لیکن ایک مرتبہ سے جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ سنت ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. نمبر 9 سجدے کے اندر سجدے کی جو دعا ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے لیکن ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا اس کے علاوہ جو اور بھی کئی دعائیں ہیں سجدے کی ان دعاؤں کو پڑھنا
ایک مرتبہ سے زیادہ۔ نمبر 10، 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی، اس کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا۔ جو اور بھی دوسری دعائیں اس کو پڑھنا۔ اور نمبر 11، تحیات درود شریف پڑھنے کے بعد کئی جو دعائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ان کا پڑھنا، ان دعاؤں کا پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ تو اب یہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے، ضروری کمپلسری تو نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اور ہر ایک سنت کو ادا کرنی چاہیے، اور نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی چاہیے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے رکن میں، واجب میں، سنت میں، کہ اگر رکن چھوڑ دیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے بھول کر کیوں نہ ہو۔ واجب چھوڑ دیے بھول کر کے تو ٹھیک ہے، سجدہ سہو کرنے سے بھرپائی ہو جائے اگر بھول کر کے واجب چھوٹ رہا ہے تو۔ لیکن سنت میں سے اگر کچھ چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا اچھی بات ہے، بہتر ہے، سجدہ سہو کرے، لیکن نہیں کرے تو بھی چلے گا۔ یہ فرق ہے حکم کے حساب سے، ورنہ وہ سب ساری چیزیں ادا کرنی ہے، جو ارکان میں سے ہو، واجبات میں سے ہو، سنت مستحبات میں سے ہو، کچھ بھی ہو، ہم کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو یہ قولی سنتیں ہوں۔ اب فعلی سنتیں کیا کیا ہے نماز کے اندر، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔